من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عزیز القدر بھائی اور دوستو، سب سے پہلے گزارش ہے کہ ساتھی آپس میں سمٹ جائیں. جہاں خالی جگہ پڑی ہیں وہاں پر آگے ساتھ مل کر کے بیٹھیں، کیونکہ پیچھے جو لوگ آ رہے ہیں وہ کھڑے ہو رہے ہیں دروازوں میں، تو آنے والے لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ دیں. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. میرے بھائیوں اور دوستو، بعض کام ایسے ہیں کہ جن کے کرنے والوں پر اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور بعض کام ایسے ہیں کہ جن کے کرنے والے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں اور ان پر اللہ رب العزت کی پھٹکار پڑتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں. دو قسم کے کام ہیں. وہ کام جو اللہ رب العزت کی رحمت کا سبب بننے والے، وہ کام کریں تو آپ کو اللہ رب العزت کی رحمت نصیب ہوگی، اللہ رب العزت کا تقرب، اللہ رب العزت کی رحمت حاصل ہوگی. اور دوسرے وہ کام کہ جن کے کرنے سے اللہ رب العزت کی پھٹکار پڑتی ہے اور اللہ کی لعنت برستی ہے. آج ہمارا خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ یہ دوسرا موضوع ہے کہ وہ کام کیا ہیں کہ جن کے کرنے سے کرنے والوں پر اللہ رب العزت کی پھٹکار پڑتی ہے اور اللہ رب العزت کی لعنت برستی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس طرح کے کام کرنے سے محفوظ رکھے اور اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے کہ جن سے اللہ رب العزت کی رحمت حاصل ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کا تقرب حاصل ہوتا ہے. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی لعنت سے اور اپنی پھٹکار سے محفوظ رکھے. سب سے پہلا کام، یہ کام بہت زیادہ ہیں لیکن میں انتہائی اختصار کے ساتھ ان کو بیان کرتا ہوں. سب سے پہلا کام شرک ہے. شرک کرنا اور شرکیہ اعمال میں مبتلا ہونا، یہ وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی پھٹکار پڑتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، کہ یہود و نصارہ پر اللہ رب العزت کی لعنت ہو. اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اس سے معلوم ہوا کہ قبروں کو سجدہ گاہ بنانا اور قبروں پر جا کر، درباروں اور مزاروں پر جا کر سجدے کرنا، رکوع کرنا اور غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز پیش کرنا اور اس طرح کے جو باقی شرکیہ اعمال ہیں کہ غیر اللہ کے نام کے لنگر تقسیم کرنا، غیر اللہ کے نام کے جانور ذبح کرنا، یہ جتنے بھی شرکیہ اعمال ہیں ان کی وجہ سے اللہ رب العزت کی پھٹکار پڑتی ہے، اللہ رب العزت کی لعنت برستی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ حبشہ میں کچھ لوگوں نے اپنے گرجا گھروں کے اندر اپنے نیک لوگوں کے مجسمے اور ان کی تصویریں رکھی ہوئی ہیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح، یہ وہ لوگ تھے کہ ان میں اگر کوئی نیک آدمی مر جاتا، نیک بندہ مر جاتا، بنو علی قبرہ مسجدا، تو اس کی قبر پر وہ مسجد بنا دیا کرتے تھے، قبر پر مسجد بنا دیا کرتے تھے، وصوروا فیہ تلک الصور، اور پھر مسجد کے اندر وہ صورتیں رکھ دیتے تھے، وہ مجسمے، وہ شکلیں، کن کی؟ ان نیک لوگوں کی شکلیں اور نیک لوگوں کے مجسمے رکھ دیا کرتے تھے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، جو لوگ یہ کام کرتے تھے وہ کون ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے اللہ کے ہاں؟ اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں سب سے برے لوگ، سب سے زیادہ پھٹکار ان لوگوں پہ پڑتی ہے۔ اور آج بڑے دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں میں سے بھی یہ بات تو ہو رہی یہود و نصارہ کے بارے میں، لیکن بالکل یہی کام، بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ آگے بڑھ کر کے یہی کام مسلمان بھی کر رہے ہیں، قبروں اور مزاروں اور درباروں پر یہی کام ہو رہے ہیں۔ تو جو بھی، چاہے وہ کوئی شخص ہو، چاہے وہ قبیلہ ہو، کوئی خاندان ہو، کوئی قوم ہو، کسی ملک کے رہنے والے لوگ ہوں، جب وہ شرکیہ اعمال کریں گے تو یقیناً ان پر پھٹکار پڑے گی اللہ رب العزت کی طرف سے، اور ان پر اللہ رب العزت کی لعنت برسے گی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشروں کے اندر یہ کام ہو رہا ہے، اور ان معاشروں پر اللہ رب العزت کی پھٹکار پڑ رہی ہے، اور اللہ رب العزت کی لعنت برس رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ارشاد فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس شخص پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے، یعنی وہ جانور غیر اللہ کے نام پر قربان کرتا ہے، جبکہ قربانی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، جانور صرف اللہ کی رضا کے لیے ذبح ہونا چاہیے، اللہ کے نام پر ذبح ہونا چاہیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، ساری کی ساری عبادتیں، حتیٰ کہ انسان کا مرنا جینا، یہ ساری چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے نام پر ہونی چاہیے۔ ان عبادات میں سے کوئی ایک عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کی جائے تو جو اس طرح کرے گا اس پر یقینی طور پر اللہ رب العزت کی پھٹکار پڑے گی۔ دوسرا کام، اللہ رب العزت کو ایذا پہنچانا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا، یہ ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے بھی اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، وہ لوگ کہ جو اللہ کو ایذا پہنچاتے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، ان پر اللہ رب العزت کی لعنت برستی ہے دنیا میں بھی، اور لعنت برسے گی آخرت میں بھی۔ وأعد لهم عذابا مہینا، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے رسوا کن عذاب تیار کیا ہے، رسوا کن عذاب، ایسا عذاب کہ جس میں ان کی رسوائی ہوگی، ذلت ہوگی، ان کی خواری ہوگی۔ اللہ کو ایذا پہنچانا کیا ہے میرے عزیز بھائیوں؟ کوئی بھی شخص دنیا کے اندر اللہ کو ایذا نہیں پہنچا سکتا، اللہ کو ایذا پہنچانے کی کسی کو قدرت ہی حاصل نہیں ہے۔ پھر یہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ایسے کام کرنا کہ جن کاموں کے ارتکاب کی وجہ سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہو، اللہ رب العزت جن کاموں سے ناراض ہوتا ہے وہ کام کر کے انسان یوں سمجھے کہ جیسے وہ اللہ رب العزت کو ایذا پہنچا رہا ہے۔ انہی کاموں میں سے ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤذین ابن آدم، ابن آدم مجھے ایذا پہنچاتا ہے، یسب الدہر، یہ زمانے کو گالیاں دیتا ہے۔ جس طرح بعض لوگ جب کسی مشکل میں پھنستے ہیں تو کہتے ہیں جی میرے ساتھ زمانے نے یوں کر دیا، میرے اوپر وقت بہت برا آ گیا۔ حالانکہ وقت برا نہیں ہوتا، زمانہ برا نہیں ہوتا، انسان خود برا ہوتا ہے، اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے انسان مصیبتوں اور آزمائشوں میں جکڑا جاتا ہے۔ تو ایسی حالت میں انسان اپنے آپ کو ملامت کرے، نہ یہ کہ وہ وقت اور زمانے کو گالیاں دینا شروع کر دے۔ زمانے کو یا وقت کو گالیاں دینا یہ اللہ رب العزت کو ایذا پہنچانے کے برابر ہے۔ دن اور رات کی گردش اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ زمانہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ وقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا وقت اور زمانے کو برا بھلا کہنا جو یہ کسی طور پر درست نہیں ہے، اور یہ اللہ رب العزت کو ایذا پہنچانے کے برابر ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا کیا ہوتی ہے؟ ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہنا، آپ کو مجنون کہنا، آپ کو پاگل اور دیوانہ کہنا، جس طرح کے مشرکین مکہ نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ ایذا تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، اب کس طرح ایذا پہنچائی جا سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، آپ کے فرامین مبارکہ کو، آپ کے ارشادات گرامی کو جھٹلایا جائے اور ان کی کسی نہ کسی طریقے سے تعویلیں کی جائیں اور ان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا ہے۔ تو جو شخص بھی اللہ کو ایذا پہنچائے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائے، وہ یقینی طور پر ملعون ہے، وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی کو برا بھلا کہا جائے۔ میرے بھائیوں، آج اگر مجھے یا کہ آپ میں سے کسی ایک کو کوئی شخص نشانہ بنا کے کہے، گھر والوں کے تعلق سے اگر کوئی شخص نشانہ بنائے اور تان اندازی کرے، تو کیا مجھے اور آپ کو ایذا پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ یقیناً ایذا پہنچے گی۔ اور آج ہماری امہات المومنین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ایذا پہنچائی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ کیا اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہیں پہنچ رہی؟ یقیناً یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کی ایک شکل ہے۔ کسی بھی طریقے سے اللہ کو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا، یہ ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ایذا پہنچانے والے شخص پر اللہ رب العزت کی پھٹکار پڑتی ہے، اللہ رب العزت کی لعنت برستی ہے۔ تیسرا عمل، اللہ رب العزت کی آیات کو اور اللہ رب العزت کی شریعت کو چھپانا اور اس کے برعکس لوگوں کو بتلانا، جس طرح کہ آج کل بہت سارے لوگ کرتے ہیں، منبر و محراب پہ آ کر اور لوگوں کے سامنے، دنیا کی نظروں کے سامنے آ کر وہ بظاہر تفسیر اور حدیث کی کتابیں سامنے رکھ کر وہ لوگوں کو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ اسلام کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں، کہ وہ اسلام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں اور اسی طرح باقی ممالک میں بھی ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ رب العزت کی آیات پہ پردہ ڈالتے ہیں، اللہ رب العزت کی آیات کو چھپاتے ہیں، اللہ رب العزت کی شریعت کھول کر بیان نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کے برعکس وہ جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ رب العزت کی تعلیمات کے بارے میں وہ غلط بیانی کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ایسے ہی لوگوں کے متعلق، فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، ہم نے جو واضح نشانیاں نازل کی ہیں اور ہم نے جو ہدایت نازل کی ہے، جو لوگ ان کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے یہ ساری ہدایت ہم نے قرآن مجید کے اندر بیان کر دی، واضح کر دی، اس کے باوجود بھی جو لوگ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ، ان پر اللہ رب العزت کی لعنت ہوتی ہے، اور اسی طرح تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر۔ لہذا اللہ رب العزت کی شریعت کو چھپانے کی بجائے اللہ رب العزت کی شریعت کو کھول کر کے بیان کرنا چاہیے۔ اور اللہ کی شریعت کیا ہے؟ وہ قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث کو لوگوں کے زیادہ سے زیادہ قریب کرنا چاہیے، نہ یہ کہ لوگوں کو قرآن و حدیث سے دور کیا جائے۔ جس طرح کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر، قرآن مجید کا ترجمہ نہ پڑھنا کیونکہ تمہیں قرآن مجید کی سمجھ نہیں آئے گی، تو لوگ قرآن مجید سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی لعنت اور اللہ کی پھٹکار بڑھتی ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ ہمارے دین کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے منع کرنا، خاص طور پر برائی سے روکنا۔ ہمارے گھروں کے اندر اگر کوئی برائی ہو رہی ہو، ہمارے آنکھوں کے سامنے، ہماری کمپنی میں، ہمارے آفس میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے معاشرے میں، ہم جہاں کہیں کسی برائی کا ارتکاب دیکھیں، ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے پہلے اپنے ہاتھ سے روکیں، اگر اس کی استطاعت ہو
اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے روکے، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو کم از کم اپنے دل سے برا جانے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص یہ نہیں کرتا ہے، برائی سے منع نہیں کرتا، اپنی آنکھوں کے سامنے برائی ہوتے دیکھتا رہتا ہے اور وہ برائی سے منع نہیں کرتا ہے، اس کی وجہ سے یہ شخص اللہ رب العزت کی پھٹکار اور اللہ کی لعنت کا مستحق ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، کہ بنو اسرائیل پر داؤد اور سلیمان کی زبانی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، داؤد اور عیسی بن مریم کی زبان پر بنو اسرائیل کو لعنت بھیجی گئی۔ کیوں؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ آپس میں جب وہ کسی برائی کا ارتکاب کرتے تھے تو ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت کی لعنت برسی ان پر، اللہ کی پھٹکار پڑی ان پر۔ آج مسلمانوں کے اندر بھی جو لوگ اس طرح برائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے برداشت کرتے ہیں اور وہ برائی سے منع نہیں کرتے ہیں، یقیناً وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے دور چلے جاتے ہیں اور اللہ کی پھٹکار کے مستحق ہوتے ہیں۔ ایک اور عمل جس کی وجہ سے اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے وہ ہے قطع رحمی کرنا۔ دین کے اندر صلہ رحمی مطلوب ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو جوڑیں، تعلقات کو مت توڑیں۔ تعلقات کو توڑنا قطع رحمی کہلاتا ہے۔ اور صلہ رحمی کا مفہوم ہمارے ذہنوں میں کیا بیٹھا ہوا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں صلہ رحمی کا مفہوم یہ پایا جاتا ہے کہ جب آپ کے گھر میں کوئی رشتہ دار آئے تو آپ اس کے گھر میں چلے جائیں، آپ کو کوئی ہدیہ دے تو آپ اس کو ہدیہ پیش کر دیں، آپ سے جو حسن سلوک کرے آپ بھی اس سے حسن سلوک کریں۔ میرے بھائیوں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو بدلے کی کارروائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص قرار دیا کہ جو اس سے جوڑے جو اس سے توڑنے کی کوشش کرے، ان رشتہ داروں سے تعلقات کو خوشگوار بنائے جو اس سے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تعلقات کو ناخوشگوار بناتے ہیں۔ یہ ہے صلہ رحمی۔ اور قطع رحمی یعنی تعلقات کو توڑنا اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا، یہ ایسا برا عمل ہے میرے عزیز بھائیوں کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی پھٹکار پڑتی ہے۔ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں 2 مقامات پر، ایک جگہ پہ نہیں 2 مقامات پہ اللہ رب العزت نے قطع رحمی کرنے والوں کو اللہ کی لعنت کا مستحق ٹھہرایا۔ لہذا ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو خوشگوار بنانا چاہیے۔ ایک اور چیز جس کی وجہ سے اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے وہ ہے پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، جو بالکل غافل ہوتی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا زنا کیا ہوتا ہے، بدکاری کیا ہوتی ہے، وہ پاک دامن ہوتی ہیں، ان کا کبھی خیال بھی نہیں کیا ہوتا اس طرف، لیکن کوئی شخص بدزبانی کرتے ہوئے اگر ان پر تہمت لگا دے تو یقیناً یہ شخص تہمت لگانے والا جو ہے یہ اللہ رب العزت کی پھٹکار کا مستحق ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور عمل شراب نوشی کرنا اور کسی بھی نشہ آور چیز کا استعمال کرنا، کسی بھی نشہ آور چیز کا کاروبار کرنا، جو بھی اس طرح کرے گا وہ اللہ کی پھٹکار کا مستحق ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سنیے، فرمایا لعن اللہ الخمر، اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے شراب پر۔ الخمر کا جو لفظ ہے یہ اس میں صرف شراب ہی نہیں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ الخمر ما خامر العقل، خمر وہ ہوتا ہے جس سے انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، لہذا اس میں شراب بھی شامل ہے، اس میں افیون، اس میں حفیم، اس میں کوئی بھی نشہ آور چیز، ہر نشہ آور چیز پر اللہ رب العزت کی لعنت ہوتی ہے، پینے والے پر بھی، پلانے والے پر بھی، بیچنے والے پر بھی اور خریدار پر بھی، اور جو نچوڑتا ہے شراب کو اس پر بھی، جس کے لیے وہ شراب نچوڑی جاتی ہے اس پر بھی، جو اس کو اٹھا کے جاتا ہے اس پر بھی، اور جس کی طرف اس کو اٹھا کے لایا جاتا ہے اس پر بھی۔ یہ جتنے بھی لوگ کسی بھی طرح سے ان نشہ آور چیزوں کے کاروبار میں انوالو ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ اللہ رب العزت کی پھٹکار اور اس کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کی تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سگریٹ بھی انہی نشہ آور چیزوں کے اندر آتی ہے۔
لیکن بڑے دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگ دیدہ دلیری کے ساتھ پوری جسارت کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے بیٹھ کر ان کے سامنے بیٹھ کر کے وہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، دھواں چھوڑتے ہیں، خود بھی اپنے آپ کو اذیت پہنچاتے ہیں، لوگوں کی اذیت کا سبب بھی بنتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے وہ فرشتے جو ان کے کندھوں پہ بیٹھ کر ان کے اعمال کو نوٹ کرنے پر مامور ہیں وہ ان کو بھی اذیت پہنچاتے ہیں۔ اور اذیت پہنچانا کسی بھی طریقے سے جائز نہیں۔ اذیت پہنچانے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی پھٹکار پڑتی ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے۔ ایک اور عمل جس کی وجہ سے اللہ کی پھٹکار آتی ہے وہ ہے رشوت دینا اور رشوت لینا۔ اور حتیٰ کہ وہ شخص جو کہ رشوت دینے اور لینے والے کے درمیان مکا کراتا ہے، جو بات طے کراتا ہے، یہ شخص بھی اللہ رب العزت کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے، لعن اللہ الراشی والمرتشی والرائش بینہما، جو رشوت دیتا ہے، جو رشوت لیتا ہے اور جو ان کے درمیان مکا کراتا ہے، معاملہ طے کرواتا ہے، یہ تینوں قسم کے لوگ۔ اور آج آپ کو معلوم ہے کہ کرپشن کس طرح سے ہو رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ جو لوگ بھی یہ کرپشن میں ملوث ہوتے ہیں وہ اللہ کی پھٹکار، اللہ کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ معنی یہ کہ وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے دور چلے جاتے ہیں۔ ایک اور عمل اور وہ ہے سودی لین دین جاری کرنا، سودی لین دین جاری رکھنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سود حرام ہے اسلام کے اندر۔ حرمت کے معلوم ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص سودی لین دین کو جاری رکھتا ہے تو وہ یہ اس بات پر یقین کر لے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور چلا گیا، وہ اللہ کی پھٹکار اور اللہ کی لعنت کا مستحق بن گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، سود کھانے والا، کھلانے والا، سود کا گواہ بننے والا، سود کو لکھنے والا، یہ سارے کے سارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں اور یہ سارے گناہ کے اندر برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ شخص جو کہ چوری کرتا ہے، میں مختلف اعمال کا صرف تذکرہ کر رہا ہوں کہ جن کی وجہ سے اللہ کی لعنت آتی ہے۔ جو شخص چوری کرتا ہے، چوری کرنے والے پر بھی اللہ رب العزت کی پھٹکار پڑتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس چور پر کہ جو صرف ایک انڈا چوری کرتا ہے، ایک انڈا چوری کرتا ہے، یہ ایک رسی چوری کرتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ کوئی کم تر ہلکی ترین چیز کو چوری کرنے کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کی پھٹکار کا، اللہ کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے وہ دور چلا جاتا ہے۔ اور آج بہت سارے لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ چوری کر لیا کرتے ہیں کہ یہ تو ہلکی سی چیز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، حالانکہ اس کی وجہ سے انسان اللہ کی پھٹکار کا مستحق بنتا ہے۔ ایک اور چیز، وہ مرد حضرات جو کہ عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہیں، یہ سارے اللہ رب العزت کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ اور یہ مشابہت کیا ہوتی ہے مردوں کی عورتوں سے اور عورتوں کی مردوں سے؟ مشابہت کیا ہوتی ہے؟ وضاقتہ میں، لباس پہننے میں، بول چال میں۔ اور ایسے بہت سارے آج کل نوجوان آپ کو ملیں گے، مردوں میں سے بھی اور عورتوں میں سے بھی، جو ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ مرد عورتوں جیسی وضاقتہ بناتے ہیں، مرد عورتوں جیسا لباس پہنتے ہیں اور عورتیں مردوں جیسا لباس پہنتی ہیں، مردوں جیسی وضاقتہ بناتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، آج جو بے حیائی اور جس سے طوفان بدتمیزی نے ہم سب کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طوفان سے محفوظ رکھے۔ آج یہ طوفان ہمارے گھروں کے اندر پہنچ چکا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے حیائی اور بے غیرتی کی انتہا ہو چکی ہے۔ تو جو لوگ بھی مردوں میں سے عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والے اور عورتوں میں سے مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والی، یہ سب لوگ جو ہیں یہ اللہ رب العزت کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ ایک اور چیز جس کی وجہ سے اللہ کی لعنت برستی ہے، خاص طور پر اس کا تعلق خواتین سے ہے، وہ خواتین جو اپنے جسم کے کسی بھی حصے پر، چہرے پر، ہاتھوں پر یا کسی بھی جگہ پہ گودتی ہیں اور گودنے کے بعد پھر اس پہ رنگ بھرتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے ان عورتوں پر کہ جو گودتی ہیں یا گدواتی ہیں اور رنگ بھرتی ہیں یا رنگ بھرواتی ہیں، اور اسی طرح جو اپنے ابروں کے بال کاٹتی ہیں، اکھیڑتی ہیں، اپنی پلکوں کے بال اکھیڑتی ہیں،
یا ان کو ترشواتی ہیں یا کسی طریقے سے اپنے پلکوں کے بالوں کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتی ہیں، یہ خواتین بھی اللہ رب العزت کی لعنت کی مستحق ہوتی ہیں۔ اسی طرح وہ خواتین بھی جو اپنے دانتوں میں کشادگی کرتی ہیں، دانتوں میں کشادگی کرواتی ہیں خوبصورتی کے لیے، اللہ رب العزت کی خلقت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، یہ خواتین بھی اللہ رب العزت کی لعنت کی مستحق ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح وہ خواتین جو کہ بناوٹی بال لگاتی ہیں، اسی طرح وہ مرد حضرات بھی جو وگ لگاتے ہیں یا بناوٹی بال لگاتے ہیں، میرے بھائیوں گنجے پن کا علاج کروانے میں شرم کوئی حرج نہیں ہے، گنجے پن کا علاج کروایا جا سکتا ہے، لیکن وگ لگانا یا مصنوعی بال لگانا، چاہے وہ لگانے والا مرد ہو چاہے وہ لگانے والی عورت ہو، جو بھی یہ کام کرے گا وہ اللہ رب العزت کی پھٹکار کا مستحق ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، ایک عورت آئی اور اس نے کہا اللہ کے رسول میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے لیکن اس کے سر پہ بال نہیں ہے، کسی بیماری کی وجہ سے اس کے سر پہ بال نہیں ہے۔ تو اس عورت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنوعی بال، اپنی بیٹی کو مصنوعی بال لگانے کی اجازت طلب کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا ہرگز نہ کرنا، اس لیے کہ جو عورت مصنوعی بال لگاتی ہے یا جو لگاتی ہے یا جو لگواتی ہے، یہ دونوں اللہ رب العزت کی پھٹکار اور اللہ رب العزت کی لعنت کی مستحق ہوتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اجازت نہیں دی، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے پھٹکار پڑتی ہے۔ ایک اور عمل اور اس کا تعلق بھی خواتین سے ہے، وہ خواتین جو بار بار قبرستان میں جاتی ہیں، بار بار قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اور ہندوستان میں بھی اسی طرح سے، اور دنیا کے اور کئی ممالک میں ایسے ہی ہوتا ہوگا، جہاں یہ درباروں اور مزاروں کا کلچر پایا جاتا ہے، وہاں آپ کو معلوم ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں، زیارت کے لیے جانے والی زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ زوارات القبور، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے ان خواتین پر جو بہت زیادہ قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں۔ ہاں وہ خواتین جو کبھی کبھار قبرستان میں جائیں اور صرف درس عبرت حاصل کرنے کے لیے، اپنی موت اور اپنی آخرت کو یاد کرنے کے لیے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عادت بنا لینا، اپنی روٹین بنا لینا، اور خصوصاً بے پردہ ہو کر کے جانا، خوشبو وغیرہ لگا کے جانا، مردوں کے سامنے اس طرح قبروں کی زیارت کرنا، مزاروں اور درباروں کی زیارت کے لیے جانا، یقیناً یہ وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی لعنت اور اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے۔ ایک اور عمل میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کی لعنت اور اللہ کی پھٹکار کا مستحق وہ بھی ہوتا ہے جو اپنے والدین پر لعنت دیتا ہے، والعیاذ باللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو لعنت بھیجے۔ کسی شخص نے کہا اللہ کے رسول کیا کوئی بندہ اپنے والدین پر بھی لعنت بھیج سکتا ہے؟ فرمایا ہاں بھیج سکتا ہے، وہ اس طرح کہ وہ کسی کے والدین پہ لعنت بھیجے گا تو وہ اس کے والدین پہ لعنت بھیجے گا، گویا کہ یہ خود اپنے والدین پر لعنت بھیجنے کا سبب بنا۔ جب یہ سبب بنا تو معنی یہ ہے کہ گویا کہ خود اس نے اپنے والدین پہ لعنت بھیجی۔ میرے بھائیوں والدین اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرنا اور ان سے اچھا سلوک کرنا، ان کے پاس بیٹھ کر ان سے حال احوال معلوم کرنا، ان کے دکھ اور درد میں شریک ہونا، ان کی خوشیوں میں شریک ہونا تو یہ چاہیے، لیکن اس کی بجائے والدین سے دور رہنے کی کوشش کرنا اور والدین کے پاس آ کر اپنے موبائل ٹیلی فون میں مشغول رہنا اور والدین کا حال احوال نہ پوچھنا، یہ کس قدر بد نصیبی اور بدبختی کی بات ہے۔ میرے بھائیوں والدین کی خدمت کرنا یہ دین کے اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا حق ہے، لیکن آج بہت سارے لوگ اس سے محروم ہیں اور اس سے بلکہ غافل ہیں۔ تو ایسی غفلت یہ نہیں ہونی چاہیے۔ جو شخص بھی اپنے والدین کو لعنت کا نشانہ بناتا ہے وہ خود اللہ رب العزت کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور عمل جس کی وجہ سے لعنت برستی ہے وہ عمل ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مجرم کی پشت پناہی کرے، ایک شخص مجرم ہو، پیشہ ور مجرم ہو، اور کوئی شخص اس کی پشت پناہی کرے، اس کو اپنے گھر میں پناہ دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ
من آوى محدثا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے اس انسان پر کہ جو کسی مجرم کی پشت پناہی کر کے اس کو پناہ دیتا ہے، اس کو اپنے گھر میں ٹھہرنے کی جگہ دیتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، جاگیردار قسم کے لوگ، حتیٰ کہ ارکان پارلیمنٹ جیسے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ اپنے گھروں کے اندر، اپنے بنگلوں کے اندر، اپنی کوٹھیوں کے اندر، اپنے بڑے بڑے مکانوں کے اندر وہ بدماشوں کو اور بڑے بڑے مجرم پیشہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو وہ پناہ دیتے ہیں، ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، ان کے ذریعے چوریاں کرواتے ہیں، ان کے ذریعے ڈاکہ زنی کرواتے ہیں۔ یہ جتنے بھی لوگ اس طرح کے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کی لعنت اور اس کی پھٹکار کے مستحق ہوتے ہیں۔ اور بڑے دکھ اور افسوس سے یہ کام آج ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور عمل جس کی وجہ سے اللہ کی پھٹکار آتی ہے، وہ عورت یا وہ مرد جو کسی مصیبت کے وقت واویلا کرے، اپنا گریبان پھاڑے اور زور زور سے چیخ چیخ کر وہ رونا شروع کر دے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، جو بھی اس طرح کا کام کرے گا کسی بھی آزمائش، کسی بھی مصیبت کے وقت، چاہے کسی کی وفات ہو یا کوئی اور مصیبت ہو، کسی بھی مصیبت یا کسی آزمائش کے وقت، کسی آفت کے وقت جو شخص اس طرح گریبان پھاڑے گا، واویلا کرے گا اور اپنے منہ پر وہ تھپڑ رسید کرے گا اور اپنے منہ کو نوچے گا، یقیناً وہ شخص جو ہے وہ اللہ رب العزت کی پھٹکار کے مستحق ہوگا۔ ایک اور عمل میرے بھائیوں، اور یقین مانے وہ عمل بیان کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، لیکن حدیث میں موجود ہے، غیر فطری عمل کرنا، غیر فطری عمل کرنا، خصوصاً وہ مرد حضرات جو اپنی بیویوں سے غیر فطری عمل کرتے ہیں، وہ حضرات ملعون ہوتے ہیں، اور بلکہ وہ لوگ بھی جو کہ قوم لوط کا عمل کرتے ہیں وہ بھی ملعون ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو نعوذ باللہ جانوروں سے بدکاری بدفعلی کرتے ہیں وہ بھی ملعون ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی لعنت اور اس کی پھٹکار کے مستحق ہوتے ہیں۔ احادیث موجود ہیں لیکن میں وقت کی قلت کے پیش نظر ان کو چھوڑ رہا ہوں۔ اسی طرح وہ لوگ جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کی لعنت کی، اللہ کی پھٹکار کے مستحق ہوتے ہیں۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جو شخص بھی میرے ساتھیوں میں سے کسی کو برا بھلا کہے اور اس کو گالی گلوچ کا نشانہ بنائے تو اس پر اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے، اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے اور اس پر تمام لوگوں کی پھٹکار پڑتی ہے۔ ایک اور چیز، اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف اسلحے کے ساتھ اشارہ کرے، اسلحہ چلاتا نہیں بلکہ اسلحہ اٹھا کر اس کو دکھلاتا ہے، یہ شخص صرف اسی عمل کی وجہ سے کہ اس نے اسلحہ اٹھایا اور اپنے مسلمان بھائی کی طرف اس نے نشانہ کیا، اسی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کی لعنت اور اس کی پھٹکار کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور آج کل ایسا بہت کچھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ایک اور عمل اور اس کا تعلق خواتین کے ساتھ ہے، وہ خواتین جو لباس پہن کر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، لباس پہن کر جو نیند برہنہ ایسے لگتی ہیں کہ جیسے انہوں نے لباس نہیں پہنا ہوا، وہ تنگ اور چست قسم کا جو لباس پہنتی ہیں اور بغیر پردہ کی پھرتی ہیں، تو یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العنوہن فإنہن ملعونات، کہ جو نیم برہنہ قسم کا لباس پہنتی ہیں جو خواتین، ان پہ لعنت بھیجو اس لیے کہ یہ ہیں ہی ملعون۔ اور آج معاشرے کے اندر ہر جمعیہ میں، ہر مارکیٹ میں، ہر بازار میں، ہر جگہ پہ، ہمارے معاشروں کے اندر، ہمارے ملکوں کے اندر بھی اس طرح کی خواتین سر عام نظر آتی ہیں، تو یہ ملعون ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کی رحمت سے دور قرار دیا ہے اور ان پر پھٹکار بھیجی ہے۔ وہ خواتین جو کہ رات اس طرح گزارتی ہیں کہ ان کے خاوند ان کے ناراض ہوتے ہیں، ان پر بھی اللہ رب العزت کی پھٹکار پڑتی ہے جب تک وہ صبح نہیں کر لیتی۔ یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے جو بھی میں نے بیان کیا ہے۔ میرے بھائیو، یہ جتنے بھی اعمال ہیں، میں نے کئی اعمال کی طرف اس لیے اشارہ کیا، ورنہ اگر ہر عمل میں ہم تفصیل سے بیان کرنا شروع کرتے تو یقیناً بہت زیادہ وقت درکار ہوتا، تو ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق دے کہ جو اللہ کی رحمت کا سبب بنے، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے بچنے کی توفیق دے کہ جو اللہ رب العزت کی پھٹکار اور اس کی لعنت کے سبب بنتے ہیں۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد عزیز القدر بھائی اور دوستو، میں اس موضوع کے آخر میں 2 احادیث مزید پڑھنا چاہتا ہوں اور 2 احادیث مزید بیان کرنا چاہتا ہوں، اور ان احادیث میں بھی بعض ایسے ہی اعمال کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کی وجہ سے اللہ رب العزت کی پھٹکار پڑتی ہے، اللہ رب العزت کی لعنت برستی ہے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 6 لعنتهم ولعنهم اللہ، 6 افراد ایسے ہیں کہ ان پر میری بھی لعنت اور ان پر اللہ کی بھی لعنت برستی ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ فرمایا الزائد فی کتاب اللہ، پہلا شخص جس پر اللہ کی بھی لعنت اور اللہ کے رسول کی بھی پھٹکار پڑتی ہے وہ جو کہ اللہ کی کتاب میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید میں کسی لفظ، کسی حرف یا معنوی طور پر وہ اس میں اضافے کی کوشش کرتا ہے، یقیناً وہ اللہ رب العزت کی پھٹکار کا مستحق ہے۔ والمکذب بقدر اللہ، دوسرا وہ شخص جو اللہ کی تقدیر کو جھٹلاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن یہ ہے کہ انسان اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص تقدیر کا انکار کرتا ہے تو وہ شخص اللہ رب العزت کی پھٹکار کا مستحق ہوتا ہے۔ تیسرا شخص وہ ہے کہ جو ڈنڈے کے ساتھ اپنی طاقت کے بلبوتے پر کسی پر مسلط ہو جائے، کسی قبیلے پر، کسی قوم پر، کسی ملک پر اگر وہ مسلط ہو جاتا ہے، اور مسلط ہونے کے بعد پھر کیا کرتا ہے؟ پھر وہ عزت والوں کو ذلیل کرتا ہے اور ذلیل لوگوں کو عزت دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا رہا ہے پچھلے زمانوں کے اندر کہ بدماشوں کو ملکوں کا گورنر یا ان کو وزرائے اعلیٰ بنا دیا گیا، جو قاتل ہوتے ہیں ان کو بڑے بڑے منصبوں پر بٹھا دیا جاتا ہے، اور جو عزت والے ہوتے ہیں ان کی چادریں اچھالی جاتی ہیں، ان کو رسوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ جو طاقت کے بلبوتے پر کسی ملک پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ یہ شخص یقینی طور پر اللہ رب العزت کی لعنت اور اس کی پھٹکار کا مستحق ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج ان کو ذلت اور رسوائی اور اللہ کی پھٹکار اور اللہ کی لعنت کا سامنا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اسی طرح سے کیا جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ چوتھا شخص المستحل لحرم اللہ، جو اللہ کے حرم کو حلال کرتا ہے، یعنی اللہ کا جو حرم ہے، حرم مکہ ہو یا حرم مدینہ ہو، جو اس کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے، یقیناً وہ بھی اللہ کی پھٹکار کا مستحق ہوتا ہے۔ 5واں شخص فرمایا وہ شخص جو کہ میرے خاندان میں سے کسی شخص کی حرمت کو پامال کرتا ہے، یقیناً وہ بھی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی پھٹکار کا مستحق ہوتا ہے۔ آخری شخص میرے بھائیوں، حدیث کے الفاظ ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں، فرمایا والتارک لسنتی، اللہ اکبر، والتارک لسنتی، جو میری سنت کو چھوڑتا ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی لعنت کا اور اللہ کے رسول کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ اور آج کتنے لوگ ہیں میرے بھائیوں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو نہیں، کئی سنتوں کو چھوڑے ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور اپنی پھٹکار اور اپنی لعنت سے ہم سب کو بچائے۔ دوسری حدیث جو بیان کرنا چاہتا ہوں، اس پہلی حدیث کے اندر 6 قسم کے افراد کا ذکر کیا۔ دوسری حدیث فرمایا 2 آوازیں ایسی ہیں کہ جن پر لعنت برستی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ وہ 2 آوازیں کون سی ہیں؟ مزمار عند نعمہ، جب خوشی کا موقع ہو تو خوشی کے موقع پر گانے بجانے کی آواز، اس پر اللہ رب العزت کی لعنت ہوتی ہے۔ جو سنتے ہیں، جو گاتے ہیں، ان سب پر اللہ رب العزت کی لعنت برستی ہے۔ اور دوسری آواز ورنۃ عند مصیبت، کوئی مصیبت آئے، آزمائش آئے تو اس پر زور زور سے چیخنا، پکارنا، واویلا کرنا، جس کا ذکر پہلے بھی کر چکا میں۔ تو یہ چیز جو ہے جس کے اندر ہوگی یقیناً وہ اللہ کی پھٹکار کا مستحق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو یہ اعمال اور اس جیسی جتنے باقی اعمال ہیں
اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال سے ہم سب کو بچنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے سائے تلے ہمیں ہمیشہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پھٹکار سے اور اپنی لعنت سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. ساتھ مل لیں، صفحے سیدھی کر لیں۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر بھائی اور دوستوں، ایک تو ضروری اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارا جو سالمیہ کا پروگرام ہے وہ آج بھی حسب معمول ہوگا. مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ حدیث کی کلاس ہوگی اور عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ تفسیر کی کلاس ہوگی. آج ہم نے تفسیر کی کلاس میں سورۃ بقرہ کا آخری رکوع پڑھنا ہے اور یہ ہمارا جو پروگرام ہے سالمیہ کا یہ ہوتا ہے مسجد احمد المہری میں، جو کہ عیدی بقالے کے بالکل قریب ہے. آپ ضرور تشریف لائیں، وہاں خواتین بھی مائیں بہنیں بھی آ سکتی ہیں. اور دوسرا ایک ضروری اعلان یہ ہے، پہلے بھی شاید ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہمارے ایک دوست ہیں جن کی ایک بیٹی 17 سالہ وہ طالبہ ہے مدرسہ اسکول کی، لیکن وہ اس وقت بلڈ کینسر میں مبتلا ہے
اور ڈاکٹرز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے جسم کا جو پورا خون ہے وہ اس کا تبادلہ ضروری ہے، اس کے خون کی تبدیلی ضروری ہے، اور یہ عمل جو ہے، یہ سارا کام جو ہے یہ یہاں پر نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے یا تو یورپ میں جانا پڑے گا یا پھر انڈیا وغیرہ میں کسی ایسی جگہ پہ جانا ہوگا جہاں پر یہ عمل ہوتا ہے، خون کا جو ٹرانسپلانٹیشن ہے، تو اس کے لیے جانا ہوگا، تو اور اس کے لیے بہت بڑی اماؤنٹ درکار ہے، بہت بڑی اماؤنٹ۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس بیٹی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹی کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ اس بچی کا نام نور ہے، اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ میں سے جو بھی شخص جو جتنا بھی تعاون کر سکتا ہے اس بیٹی کے ساتھ، چونکہ آج کل وہ اماؤنٹ جمع کر رہے ہیں اس کے والدین، کیونکہ سفر کرنا ہے ان کو اور وہاں جا کے علاج کروانا ہے، تو علاج کی مدت وہاں پر ٹھہرنا بھی ہوگا، تو بہت بڑی اماؤنٹ درکار ہے۔ الحمدللہ اچھی خاصی اماؤنٹ وہ جمع بھی کر چکے ہیں، لیکن ابھی بہت سارا حصہ باقی ہے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ helpnoor.org پہ جا کر helpnoor.org پہ جا کر آپ اس کی تفصیلات بھی معلوم کر سکتے ہیں، اور جیسے ہی اس اکاؤنٹ میں کوئی بھی اماؤنٹ جاتی ہے تو فوراً وہ جو ویب سائٹ ہے وہ اپڈیٹ ہو جاتی ہے، اور کل بھی مجھے بتایا گیا کہ تقریباً 44% جو ہے وہ ہو چکا ہے، الحمدللہ ڈونیشن اس کا جمع ہو چکا ہے، تو ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس نفلی کام میں، بلکہ بہت ہی اہم اور ضروری کام ہے، اس میں ضرور حصہ ڈالیں جتنا بھی کوئی حصہ ڈال سکتا ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ ہمارے بعض دوستوں نے دعا کی اپیل کی ہے۔ ہمارے دوست اعجاز صاحب ہیں، ان کی ساس صاحبہ کل پرسوں ان کے انتقال ہوا تھا، تو انہوں نے ان کی مغفرت کے لیے دعا کی اپیل بھی کی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے۔ لیکن ان کے حوالے سے ایک بڑی دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے جو انہوں نے بھی بتلائی ہے جمعہ سے پہلے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو خاتون تھی بڑی نیک خاتون تھی وہ، اور عقیدہ توحید پہ چلنے والی تھی، لیکن ان کے بیٹے جن کا گھر ان کے گھر کی بالکل دیوار کے ساتھ دیوار ملی ہوئی، ان کے بیٹے جو ہیں وہ اپنی ماں کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے، یعنی نہ تو وہ اپنی ماں کو کفن پہنانے کے لیے آئے، نہ وہ کندھا دینے کے لیے آئے، اور نہ اس کو دفنانے کے لیے آئے، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو خاتون تھی وہ عقیدہ توحید کو ماننے والی تھی، اور وہ ان کے جو بیٹے ہیں اور ان کے حتیٰ کہ جو اور زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ دوسرے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، تو انہوں نے اپنی ماں کا جنازہ پڑھنا بھی گوارا نہیں کیا، اس لیے کہ وہ موحدہ خاتون تھی۔ تو یہ نہایت ہی بڑے دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ وہاں پر جو اہل توحید تھے ان لوگوں نے اس خاتون کو اس کو غسل بھی دیا اور اس کو کفن بھی پہنایا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی اور اس کو قبرستان میں جا کے دفنایا۔ بہرحال ہم اس خاتون کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی توحید کے ثابت قدم رہی، اپنے بیٹوں کی دشمنی قبول کر کے اس نے اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے، اور ہم ان کے بیٹوں کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور توحید کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق دے۔ اور بھی کئی لوگوں نے دعاؤں کی اپیلیں کی ہیں۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میرے والد صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں، اور ایک دوست سیف اللہ اس کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ ایک اور بھائی نے جمعہ سے پہلے فون کیا تھا کہ ان کی بھابھی جن کا نام جمیلہ بتایا گیا ہے وہ بیمار ہیں، غالباً کینسر ہی کے مرض میں مبتلا ہیں۔ ہم تمام بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ ایک دوست نے لکھا ہے کہ ہمارے ماموں کی بیوی فوت ہو گئی ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور کچھ سوالات بھی ہیں۔ ایک صاحب نے لکھے کیا ایسے جائز ہے کہ مرد اپنے کپڑے جیسے جینس کی پینٹ یا پاجامے وغیرہ ٹخنوں سے موڑ کر نماز ادا کرے؟ جی یہ ضروری ہے، یعنی نماز کی حالت میں یہ تو بہت ضروری ہے کہ آپ نیچے سے، اگر آپ کی پینٹ جو ہے وہ نیچے لٹکی ہوئی ہو یا کوئی بھی جو آپ نے کپڑا پہنا ہے وہ نیچے لٹکا ہو تو اس کو نیچے سے موڑ یا اوپر فولڈ کر لینا چاہیے یا موڑ لینا چاہیے تاکہ ٹخنے کم از کم ننگے ہو جائیں۔ ٹخنوں کو ویسے بھی ننگا رکھنا ضروری ہے، نماز کے اندر بھی اور نمازوں کے علاوہ بھی، تو اس لیے اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ جو عورتیں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مسجدوں میں جاتی ہیں ترجمہ تفسیر کے لیے، یہ سوال پہلے بھی کئی مرتبہ کیا گیا ہے اور ہم اس کا جواب کئی مرتبہ تفصیل سے دے چکے تھے کہ جو خواتین مخصوص ایام میں ہوتی ہیں تو ان کو مسجدوں کے اندر نہیں جانا چاہیے،
چاہے قرآن مجید کی تفسیر کے لیے یا خطبہ سننے کے لیے یا درس کے لیے کسی بھی دینی پروگرام کو اٹینڈ کرنے کے لیے مسجدوں کے اندر ایسی خواتین کو نہیں جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر.